تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی کتاب کو آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی دلیل قرآن کے اندر سے ہم نے دیکھ لی تھی۔ وہ آیت تھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، سورۃ الفصلت کی آیت ہے کہ ہم ان کو ہماری نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے۔ جیسے کہ سائنس آج قرآن کی جو باتیں ہیں ان کو سرچ کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے اس کے اوپر، اور اس کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہم کائنات کے اندر پا رہے ہیں، آفاق کے اندر وہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میں نے اس پر 2 مثالیں بھی دی تھی آپ کو کہ یہ کائنات جو ہے، زمین و آسمان، یہ ملی ہوئی تھی، کانتا رتقن، یہ جڑی ہوئی تھی، ففتقناہا، ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ آج سائنس بگ بینگ کو مانتی ہے۔ اسی طرح حتیٰ وفی انفسہم، تمہاری جانوں میں بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ حق ہے۔ تو قرآن کی حقانیت آپ قرآن سے ہی ثابت کریں گے، کیونکہ جتنی بھی کتابیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں واحد اللہ کی کتاب ہے، واحد، جو صرف توحید کا درس دیتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو غیر منقول ہے چند لوگوں سے۔ یہ پوری کی پوری امت نے اپنی آگے والی جنریشن کو جیل بعد الجیل منتقل کیا ہے، ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا ہے۔ چند افراد کے روایت کردہ کتاب نہیں ہے، جیسے کہ یہ جو بائبل یہ کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری روایت کردہ ہیں، چند لوگوں کی طرف سے آگے لوگوں میں منتقل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کے رسول سے لے کر آج تک یہ ایک نسل دوسری نسل کو آگے منتقل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ اس زبان کے اندر ہے جس کے معنی بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی محفوظ ہیں، اعراب، حرکات، اس کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے، عربی زبان، جو زندہ ہے۔ باقی دوسری جو کتابیں آپ کو ملتی ہیں، بائبل ہو گئی، توراہ، یا جو ہندوازم کی کتابیں ہیں، یہ ساری ان زبانوں کے اوپر ہیں جو ڈیڈ لینگویج کہلاتی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں، ڈیڈ لینگویجز میں آ رہی ہیں یہ ساری زبانیں۔ یہ ختم ہو چکی تھی زبانیں، زندہ نہیں تھیں، ان کو ریوائیو کیا ہے، زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن چونکہ وہ باتیں، وہ لغت کی جو چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو یہ زندہ اس طریقے سے نہیں ہو پائیں۔ اس کے جو معنی کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر معنی صرف گمان کی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے تعریف قرآن کے اندر پڑھ لیا تھا، اور تاریخ قرآن میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن۔ میں نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتا دی تھی کہ قرآن کا جمع اور اس کی پڑھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ جو قرآن کی دوسری سورت ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس کے جیسی کوئی ایک سورت لے کے آ جاؤ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، مطالبہ ایک سورت بنانے کا ہو رہا ہے، لے کر آنے کا ہو رہا ہے۔ سورۃ ہود یہ 11ویں سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ سورت کون سی ہے؟ 11ویں، اور مطالبہ کتنی صورتوں کا ہو رہا ہے؟ 10 صورتوں کا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ترتیب قرآنی جو صورتوں کی ترتیب ہے، یہ بھی اس وقت مدون ہو چکی تھی، ترتیب پا چکی تھی، اور یہ ساری کی ساری ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس نے اپنے رسول کے ذریعے اس کو تدوین کیا اور ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری الہامی ترکیب لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان علینا جمعہ و قرآن کہہ کر جمع قرآن کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کیا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو کہا کہ اس کا پڑھنا بھی ہمارے بارے میں، تو اپنے رسول کے ذریعے اس کو پڑھ کر بھی لوگوں میں سنا دیا کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا۔ جی کفیل اعظم، سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو صورتوں کا تو ترتیب بتا دیا آپ نے کہ صورتوں کی بھی یہی ترتیب ہے، تو قرآن کا جو نزول ہے اسی طرح ترتیب سے جو جس طرح آیتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن میں، اسی ترتیب سے ہی نازل ہوئی ہیں، یا پھر مطلب یہ ہے کہ کوئی آخر کی آیت پہلے نازل ہو گئی اور شروع کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں،
اور یہ پھر آیتوں کا کس صورت میں یہ کس صورت کا حصہ ہے آیتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتایا گیا. مطلب یہ چیزیں اگر یہ ریفرنس اگر کوئی چاہے مانگنا تو کیا مل سکتا ہے اس کا؟ ریفرنس تو آپ قرآن سے ہی دیں گے نا، قرآن سے بہتر ریفرنس تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، جمع قرآن کے اندر کیا صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب، اعراب، حرکات، نقطے، یہ سب شامل نہیں ہے، یہ سب شامل ہیں. جمع کا ورڈ جو ہے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے اندر صورتوں کی ترتیب بھی آئے گی، اس کے اندر آیات کی ترتیب بھی آئے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، آیات جو ہے وہ منتشر تھی، تو یہ جمع تو نہ ہوا. جمع تو مطلب ہوتا ہے منتشر چیزوں کو ایک جگہ یکجا کر لینا، متفرق چیزوں کو جمع کر دینا. تفریق کی ضد ہے جمع. تو جب آپ نے قرآن کے جمع کا وعدہ ثابت کر دیا قرآن سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دعویٰ کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی فراز نعیم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عاطف بھائی وہ بولا جا رہا ہے یا اس میں روایت میں یا اس میں آتا ہے کہ 23 سال میں قرآن جمع ہوا ہے یا 23 سال میں نزول ہوا ہے الگ الگ موقع پہ، جیسے سورہ بقرہ کے کچھ آیت کچھ موقع پہ نزول ہوئی تھی، کچھ مدنی کے وقت نزول ہوئی تھی. اس کے بعد تو 23 سال میں یہ نازل ہو رہا تھا قرآن اوور لائف سپین 40 سے 63 ایئرس تک رسول اللہ بولا جاتا ہے. تو پھر فائنل کمپائلیشن آخری سال میں ہوا تھا، ایسا ہے کیا؟ یا مطلب ایک پورا جمع ان کی زندگی میں؟ اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے ہی قرآن جمع تھا، کیونکہ میں آپ کو اس کی مثالیں روایت سے ہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے سے جو روایتیں ملتی ہیں صحیح بخاری سے، مسلم وغیرہ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ قرآن کو 3 دن سے پہلے آپ مکمل نہ کریں. اگر قرآن مکمل نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مکمل نہ کریں؟ ایک روایت میں آیا کہ قرآن کو لے کے کافروں کے علاقوں میں مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی کرے. جب قرآن تدوین ہوئی نہیں تھی اس کے مکمل اور قرآن مکمل نہیں تھا، تو یہ بات کہنے کا مطلب صحابہ نے جو سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں، ختم تو اسی وقت ہوگا نا جب پورا ہوگا. اگر پورا نہیں ہوگا ختم کیا مطلب بیکار بیٹھتا ہے، بے معنی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول کی وفات سے کئی عرصہ قبل جو ہے وہ جمع ہو چکا تھا اور مکمل ہو چکا تھا. جبھی تو اللہ کے رسول قرات پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے تھے، قرات کر رہے تھے لوگوں کو سامنے، تاکہ ایک ایک چیز جہاں بھی ابہام ہو اس کو واضح کرتے ہوئے جائیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر قرآن ختم ہوا ہوتا تو قرآن کی تبیین اللہ کے رسول کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے. صحیح. تو اسی کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جمع قرآن کا دعویٰ قرآن کے اندر ہی ہے، اور اس میں ہر چیز کا احاطہ موجود ہے. اس کے اندر نقط، اعراب، سب چیزیں شامل ہیں، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے. جمع قرآن سے ترتیبی اور صورتوں کی بھی اور سپاروں کی بھی، یہ سب اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اللہ کے رسول نے اس کو مرتب کر کے اپنی امت کو سونپ کر اللہ کے رسول گئے ہیں. اچھا اب میں آ رہا ہوں ذرا اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، کیونکہ آج ہمیں 2 موضوعات پر ڈسکس کرنا ہے، اس سے آگاہی حاصل کرنی ہے. پہلا موضوع جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال رہا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا، منتخب کیا. تو امی کا ورڈ جو قرآن میں آیا ہے 4 یا 5 یا 6 جگہ پر، وہاں پر ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے اور اللہ کے رسول کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول کو جو کچھ روایتیں ایسی بھی آئی ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، ان روایتوں سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کے نزول کے بعد بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ہم تو امی ہیں، ہمیں حساب کتاب نہیں آتا، اور مدنی راوی جو ہے اس کو روایت کر رہے ہیں. تو آج ہم ان آیات کا سب سے پہلے جائزہ لیں گے. ان آیات کو میں نے سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے. یہ نبی امی کی وضاحت. اس سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا معیار کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان بھی ہم غیر اہل نااہل شخص کو کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں کرتے ہیں. تو
تو اللہ تعالیٰ کا جو معیار تھا انتخاب کا وہ بھی علمی اور جسمانی طور پر ایک مکمل شخصیت کو اللہ تعالیٰ ایک نبی کی حیثیت سے چنتا تھا، کیونکہ نبی کا معیار جو انتخاب کا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جسمانی اور علمی ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک آیت سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے اور آیت نمبر ہے 247۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے ایک امیر کو منتخب کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ کے منصب پر منتخب کیا ہے، بطور بادشاہ ملک۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر جو میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا رہا تھا نا اعراب کا معاملہ، جس میں آپ لوگوں کو اشکال بھی ہوا تھا کہ اعراب کیسے لگے وہ ہو سکتے ہیں، اہل زبان تو بغیر اعراب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا کسی اہل زبان کے سامنے آپ طالوت ملکہ وقت دیں، وہ اگر ملکہ کو ملکہ پڑھ لے اہل زبان تو ملکہ سے ملکہ بن جائے گا فرشتہ، اور ملکہ لام کی زیر کے ساتھ بن جاتا ہے بادشاہ، یعنی کہ زبر زیر کی حرکت سے چینجنگ سے معنی بالکل چینج ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اعراب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت ساری مثالیں اس کے اوپر میں نے مثال دی بھی تھی قرآن کی آیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طالوت کو بطور بادشاہ منتخب کیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں کر اس کو بادشاہت ہوگی ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم بادشاہت میں اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی کچھ نہیں ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، آپ دیکھیں مصطفیٰ جو کہتے ہیں نا، مصطفیٰ نبی مصطفیٰ، اور ان کے لیے موسیٰ کے لیے آیا اصطفاء، وہ مریم کے لیے اصطفاء کی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے تم پر۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، دو باتیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کیا ہے علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ علم اور جسم ان دونوں کے اعتبار سے نبی کو منتخب کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے نبی کو منتخب کر لیتا، ایسے شخص کو منتخب کر لیتا کہ جو ان دونوں معاملات کے اندر لوگوں میں کمزور ہوتا، تو سب سے بڑا طعنہ لوگوں کا یہی ہوتا کہ یہ علمی اعتبار سے تو کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیوں کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول محمد کو منتخب کیا گیا، اگر اللہ کے رسول علم کے اعتبار سے یعنی لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں میں کم ہوتے، تو آپ شاید جانتے ہوں گے کہ شعراء عرب کتنے مشہور ہیں۔ عرب کے اندر بڑے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں جو لکھ لکھ کر اپنی شاعری کا ثبوت دیا کرتے تھے، اپنے علم کے اوپر بڑا زعم تھا ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء بنی اسرائیل، ان کے اندر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ کیا وہ اس بات کو قبول کرتے کہ محمد جو ہیں وہ ایک ان پڑھ ہیں اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا نبی بنا کر؟ ہم تو نہیں مانیں گے ان کی بات۔ پورے قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر تک موجود نہیں ہے کہ جو کفار ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کے علم پر کوئی تعان کیا ہو، ان کی تربیت پر، ان کی لکھائی پر، ان کے جسم پر کوئی تعان کیا ہو۔ جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر جس پر تعان کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اس کے اوپر تعان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول میں یہ کمیاں موجود ہی نہیں تھیں۔ کیونکہ اللہ کا معیار جو انتخاب کا ہے وہ ہے ہی ہے کہ انسانوں میں سے اللہ اس کو نبی منتخب کرتا ہے جو اخلاقی اعتبار سے، آدابی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اس کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ منتخب نہیں کر دیتا۔ ہم بھی زمانے کے اندر جب لوگوں کو منتخب کرتے ہیں نا بڑے عہدے پر، تو بہت زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں اس کا کہ کیا اس کے اندر وہ اسکلز موجود ہیں جو مجھے درکار ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو منتخب تو کر لوں اس میں اہلیت ہی نہ ہو۔ جب ہم اتنا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اتنے بڑے کام کے لیے کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر تمہید میں نے باندھی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غیر اہل نہیں ہوتے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، معروف ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول کو جو نبی مبعوث کیا گیا ہے اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 40 سال تھی،
اللہ کے رسول عرب کے ایک مشہور تاجر تھے. اگر آپ وہ قصہ پڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ یا خدیجہ انہوں نے اللہ کے رسول کو صرف تجارت کی وجہ سے اپنے لیے شوہر منتخب کیا. تو ایسے بڑا تاجر جو دوسرے بڑے بڑے شہروں میں جا کے تجارت کر رہا ہے، بڑے بڑے ملکوں میں جا کے معاملات، لین دین کے معاملات جو ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ غیر پڑھا لکھا ان پڑھ ہوگا، غیر اہل ہوگا، اس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہو؟ جبکہ لین دین کے معاملے میں سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ لکھنا پڑھنا ہی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یہ بات کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان پڑھ تھے، یہ اللہ کے رسول کی رسالت پر اور قرآن کو مشکوک بنانے کی سب سے بہترین دلیل ہے. کیونکہ وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف پڑھ کر سناتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. اور بعد میں ان لوگوں کو آپ فاسق منافق قرار دے دیں اور آپ کا کام آسان ہو گیا. آپ قرآن کو مشکوک ثابت کر دیں کہ یہ قرآن تو پتہ نہیں لوگوں نے، لکھنے والوں نے اپنی مرضی سے لکھ لیا، اللہ کے رسول کو کیا پتا تھا یہ کیا لکھا. ایک سوال ہے بیٹا کہ وہ تورات انجیل میں جو رسول کا وہ آیا ہے، کیا نام ہے، نام آیا ہے اور وہ آیا ہے پیشن گوئی، تو پھر آنے والے ہیں، تو وہ تو اس وقت ان کا جسم بھی نہیں تھا اور ان کا علم بھی نہیں پتا تھا. اس کا سب وضاحت کر دو. تو اللہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. اللہ کا تو پتا تھا نا کہ یہ بندہ آئے گا، اللہ سے تو بات ڈھکی چھپی نہیں تھی. تو یہ آپ دیکھ لیجیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ تلاوت کرے ان پر تمہاری آیات، اے میرے اللہ تیری آیات ان پر تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. جو تعلیم دیتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، جو تعلیم دیتا ہے وہ ہوتا ہے جو خود علم کے اندر ایک بڑے بلند مرتبے کا فائز ہوتا ہے. وہ ان پڑھ کیسے ہو جائے گا؟ ابھی میں آپ لوگوں کو اگر کسی چیز کی تعلیم دے رہا ہوں تو میں خود ان پڑھ ہوں گا. تو یہ بالکل ہی ایسی بات ہے جو قابل قبول نہیں ہے، عقل سلیم اس کو قبول نہیں کرتی. وہ حکمت کی تعلیم دے گا. حکمت کہتے کس کو ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دینے والا، لوگوں کی حدود کو متعین کر دینے والا. میں نے پورا حکمت کا ایک معنی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں جو لگام ڈالی جاتی ہے اس کو حکمہ کہتے ہیں عربی زبان میں. بلکہ لگام کو کس کے باندھ دیا جائے چمڑے سے کہ گھوڑا ادھر ادھر ہل نہ سکے، عربی میں اس کو حکمہ کہتے ہیں. یعنی کسی کی حدود کو متعین کر دینا، کسی کو کسی کام سے روک دینا، لوگوں کے درمیان فیصلے کر دینا، اس کو کہتے ہیں حاکم. تو حاکم جو ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاکم کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا معاملات کا، اس کے سامنے حکم مرتب کیے جا رہے ہوں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا حکم کیا مرتب کیا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، تو نہ تو وہ تعلیم دے سکتا ہے کتاب کی اور نہ ہی وہ حکمت سکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو غیر اہل شمار کیا جائے گا، نا اہل کہا جائے گا اس کو اس معاملے کے اندر. تو یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا اس وقت کی تھی اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہو رہا ہے. اب آ جائیے ذرا اس ورڈ امی کی طرف، اور جس کا اشکال دیا جاتا ہے ہمیں کہ امی کا معنی ایک ان پڑھ اور غیر پڑھے لکھے انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن نے امی کا معنی، امی کا جو ورڈ ہے وہ کن کن معانی میں استعمال کیا ہے. سب سے پہلے یہ آیات دیکھ لیجئے، جہاں جہاں امی کا لفظ آ رہا ہے وہ ساری آیات میں نے لکھ دی ہیں ایک ساتھ. سب سے پہلی آیت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. آپ یہاں سے پہلے امی کے سمجھنا شروع کیجئے گا کہ امی کہتے کس کو ہیں، اور کیا امی اللہ کے رسول تھے یا پورا عرب امی تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کی جمع ہے امیین، جمع کے لیے آتا ہے. ترجمہ اس کا ہے وہی ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. اب اگر اللہ کے رسول کو امی قرار دینے والے یہاں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا پورا عرب جو ہے وہ ان پڑھ تھا، کیونکہ پورا عرب کو اللہ تعالیٰ امی قرار دے رہا ہے. امیین میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ وہ ان پر تلاوت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کی نشر بھی کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. اگر امی کا معنی ان پڑھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس لوگوں کی طرف، جس قوم کی طرف اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تھا وہ سارے ان پڑھ تھے. اور یہ بات تو تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے.
تاریخ بھی کہتی ہے کہ عرب کے اندر اتنے بڑے بڑے شعراء تھے کہ وہ اپنے شعروں کو بیت اللہ کی چھت پہ یا بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکایا کرتے تھے. کس کے لیے؟ اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو لٹکاتے کس کے لیے تھے؟ امیین کے لیے، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا، لکھنے بھی نہیں آتا، نہ پڑھا ہوا سامنے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بالکل عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے. دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. میں ابھی صرف آپ کو امی کا لفظ دکھا رہا ہوں قرآن میں کہاں کہاں کیسے استعمال ہوا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے امی بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جنہیں کتاب کا کوئی علم نہیں. کتاب یہاں پر ال کے ساتھ ہے، یعنی خاص کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی علم نہیں. الا امانیہ، سوائے امانی کے. امانی کو آپ سمجھ لیں یہ جمع ہے امنیہ کی. امانی کو آپ سمجھ لیں اردو کے اندر تمنا، اس کو ہم کہتے ہیں تمنائیں، آرزویں، خواہشیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا پڑھنا. اگر یہ کتاب کے ساتھ آتا ہے تو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے. تمنا الکتاب، کتاب کو پڑھا. دونوں معنی کے اعتبار سے سمجھ لیں اس آیت کو. پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہوتا ہے تمنائیں کرنا، آرزویں کرنا. ان میں سے امی ہیں جو کتاب کا فہم نہیں رکھتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کتاب کو ایک تمناؤں کی کتاب بنایا ہوا ہے، آرزوؤں کی، خواہشوں کی کتاب بنایا ہوا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں کتاب کے بارے میں. اس کی مثال آپ ہمارے زمانے سے لے لیجئے. ہمارے ہاں قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا. قرآن ہمارے لیے تمناؤں کی کتاب ہے. ہم بڑے بڑے قراء ہیں، ایک منٹ، ہم بڑے بڑے قراء ہیں، قاری ہیں، ہم بڑے بڑے حفاظ ہیں، حافظ ہیں. قرآن کو اتنے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا مسحور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے دنیا کو. ایسے بہترین قراء ہیں. کتاب میں لکھا ہوا کیا یہ ہمیں نہیں پتا. لاکھوں کی تعداد میں حافظ نکلنے ہیں ہمارے یہاں سے. ایک ایک بچے کو ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا پتہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب کے اس حرف کا معنی کیا ہے. لیکن کتاب کو ہم نے تمناؤں کی کتاب بنایا ہوا ہے. ہماری تمنائیں ہیں اس کے ساتھ، ہماری آرزویں، امیدیں ہیں اس کے ساتھ کہ یہ کتاب پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، یہ کتاب ہماری شفاعت کروائے گی، اس کتاب کو ہم دیوار پر لٹکائیں گے تو یہ کتاب ہمیں مصیبتوں سے، آفتوں سے بچائے گی. گویا کہ ہم نے کتاب کو اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا. یہ اللہ ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی تمنائیں جو ہیں وہ اخذ کر رکھی ہیں. تو امانیہ کا ایک معنی تمنا ہوتا ہے، اور ہم صرف گمان کرتے ہیں. کتاب کے بارے میں ہمارے کتنے گمان ہیں. شادی میں دلہن کے سر پہ کتاب رکھی ہوئی جا رہی ہے. گمان کیا ہے کہ لڑکی جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں جا کے بس جائے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیا. جو بیمار ہو گیا اس کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا جا رہا ہے. گمان کیا کیا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہے اس کو شفا دے گی، اس کے مرض کو ختم کر دے گی. کتابوں کی، اس کتاب کے اندر سے انسان نام کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں، جس پہ رکھ دیا گیا وہ نام رکھا جائے گا بندے کا. اس کے مطابق ان کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نام کو رکھ دیا جائے گا اس کا اثر جو ہے اس بندے پر شروع ہو جائے گا. تو ہم کتنے گمان کرتے ہیں کتاب کے ساتھ. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنا آتی ہے. پڑھتے تو ہیں کتاب، لیکن کتاب کے اندر کیا ہے وہ نہیں جانتے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ امی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کتاب کا تو علم نہیں ہے، لیکن انہیں کتاب پڑھنا خوب اچھی طرح آتی ہے. ٹھیک، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا، اور یہ امی کون لوگ ہیں؟ جنہیں کتاب کا اندر کا موجود جو باتیں ہیں وہ نہیں علم ان کو، لیکن انہیں پڑھنا آتا ہے کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی طرف. اچھا، یہ میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے کہ منع اور منع امنیہ اس کا معنی کیا ہے. اب آ جائیے تیسری آیت کی طرف جو فیصلہ کر دے گی ہمارے درمیان کہ امی کن کے لیے استعمال ہوتا تھا. پہلی آیت سورہ آل عمران کی 20ویں آیت ہے.
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ. میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن اپنے معنی کو خود واضح کرتا ہے. قرآن اپنے معنی کو واضح کرنے میں دوسری چیز کا محتاج ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، اور نور کا خاصہ یہ ہوتا ہے روشنی کا کہ وہ اپنے آپ کو دکھانے میں دوسری روشنی کا محتاج نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے وقل، کہہ دے یا کہہ دو، للذین، ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے یا جنہیں کتاب دی گئی تھی، والامیین، اور امی کو بھی. اب آپ یہاں سے معنی متعین خود کر سکتے ہیں کہ امی قرآن کی اصطلاح میں وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی، جبھی اوت الکتاب کے مقابلے میں امیین کو لایا گیا. تو قرآن میں امی کا جو لفظ آیا ہے، اور جو هو الذی بعث فی الامیین جو میں نے ابھی اوپر پڑھی ہے کہ امیین میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، تو یہاں پر امی کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی، وہ دوسروں کی کتابیں تو پڑھنا جانتے تھے لیکن انہیں کتاب کے بارے میں علم نہیں تھا. تو اوت الکتاب والامیین، اوت الکتاب، کتاب جن کو دی گئی تھی ان کو بھی کہتے ہیں، اور جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی جو امی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ان کو راستہ مل گیا. دوسری آیت دیکھیے اسی سے موافقت کرتی ہوئی، سورہ آل عمران کی ہی ہے، آگے چل کے آیت نمبر 75 اللہ کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اب دیکھ لیجئے، اوت الکتاب، اہل الکتاب، یہ ایک جیسے ورڈز ہیں. اہل الکتاب کا مطلب بھی کتاب والے ہوتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ہو بِقِنْطَارٍ، اگر تو ان کو مال کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر امین بنا دے، یؤدیہ الیک، وہ اپنی امانت کو تیری طرف لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کن میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ہو بدینار، کہ تو اگر ان کو ایک دینار کا امین بنا دے، امانت جو ہے وہ ایک دینار رکھوا دے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تیری طرف اس امانت کو ادا نہیں کریں، واپس نہ کریں، الا ما دمت علیہ قائما، اور صرف اس وقت جب کہ تو ان کے اوپر کھڑا رہے. اس کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو امین بنایا. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو اگر آپ نے بہت بڑے مال کا امین بنا دیا، ان کو امانت دے دی، وہ آپ کو وہ مال دوبارہ لوٹا دیں گے. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مال کو ایک دینار بھی آپ رکھوائیں تو وہ نہیں لوٹائیں گے، مگر یہ کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، لا بھائی میرا مال واپس کر، تب تو دے دیں گے، خود سے امانت کو پورا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے، ذالک، اور یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے ساتھ تو ہم جو بھی عمل کرتے رہے ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اپنی برتری ثابت کرتے تھے اہل کتاب کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تم تو امی ہو، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم کتاب والے ہیں، ہم جو بھی عمل کریں، تمہارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اپنے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے کے بعد بھی ان کا یہی گمان تھا کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس آیات کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم غیر مسلم جن کو قرار دیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاشرتی تعلق کیسا ہے، ہمارا ان کے ساتھ اخلاقی تعلق کیسا ہے؟ کیا ہم ان کو اپنے سے گرا ہوا تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان سے جیسا بھی رویہ رکھیں اللہ تعالی ہم سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ایسی کتاب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہے. یہ بالکل وہی کام ہے جو آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اور آپ اس سے
امی کے معنی کو اخذ کر سکتے ہیں، بہت واضح ہے کہ یہ امی ان کو قرار دیتے تھے کہ جو ایسے لوگ تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، سوری 4 آیتیں. ان کے اندر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ امی کا معنی بالکل لے لیں گے ان پڑھ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جن کی طرف بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، وہ سارے ان پڑھ تھے، وہ سارے ان پڑھ تھے، کیونکہ ان سب کے بارے میں امیین کا ورڈ آیا ہے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے آپ کو کہ وہ بڑے بڑے شعراء تھے. دوسری بات، امی کے ساتھ امانی کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب ہے امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں. اور 2 آیتیں سورہ آل عمران کی یہ واضح کر دیتی ہیں کہ قرآن کی زبان میں امی ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی، اور اس کے مقابلے میں اوت الکتاب یا اہل الکتاب کا ورڈ لاگے واضح کر دیا گیا ہے کہ اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور امی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے ان کے پاس اللہ کے رسول سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور رسول کون ہے؟ نبی ہے، امی ہے. وہ نبی ہے کہ جسے کتاب جن لوگوں میں مبعوث کیا گیا ہے کہ جنہیں پہلے کتاب نہیں دی گئی تھی. اللہ کے رسول بھی تو امی تھے نا. میں نے ابھی آیت پڑھی تھی نا سورۃ العنکبوت کی، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے، تو امی ہوئے، کیونکہ ان لوگوں میں تھے جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی، تو نبی امی کہلائے. اور یہ وہ چیز ہے جو ان کے پاس جو تورا اور انجیل ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی. اسی طرح آخری آیت جو امی کے بارے میں ہے وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پر، نبی الامی. اور رسول کون ہے؟ نبی ہے امی، ان لوگوں میں سے ہے جنہیں کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ام کا معنی پڑھیں گے عربی لغت کے اندر تو ام کا معنی ہوتا ہے، ام بیسیکلی کہتے ہیں ماں کو، اور ماں جو ہے وہ بچے کی اصل ہوتی ہے، وہیں سے پرورش پاتا ہے. تو ام کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کی اصل اور بنیاد. جیسے کہ قرآن کے اندر سورۃ الہمزہ میں ہے فَأُمُّهُ حاویہ، اس کی اصل جگہ جو ہے وہ حاویہ ہے، امہ، وہاں پر ام کا لفظ آیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں 2 طریقے کی آیاتیں ہیں. آیات کی 2 کیٹیگرائزیشن اللہ نے فرمائی ہے. پہلی جو آیات ہیں وہ محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے، ام الکتاب، اور دوسری متشابہات ہیں. ٹھیک ہے. تو ام کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اصل اور بنیاد، اور اس کا معنی ماں بھی ہوتا ہے کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کی اصل ہوتی ہے. تو یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی زبان میں امی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کتاب نہیں دی گئی تھی. اور جو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی کہ ان پڑھ اور غیر اہل تھے، تو یہ نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر، اللہ کے انتخاب کے اوپر ایک بڑا محاذ ہے، ایک بڑا حملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب کا معیار ہے وہ ناقص ہے، اور انسان کا جو معیار ہے انتخاب کا وہ اس سے اولیٰ ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے. اولیٰ کہہ رہا ہوں، وہ اس سے اعلیٰ ہے. کہ انسان جب انتخاب کرتا ہے کسی عہدے کے اوپر تو بڑی باریک بینی سے اس کے اندر علمیت کو فوقیت دیتا ہے، علمیت کو فوقیت دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ انتخاب کر رہا ہے تو ایک نااہل اور غیر پڑھے لکھے شخص کو منتخب کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے معیار کے اوپر بھی یہ ایک بڑا حملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو منتخب کر دیا ایسے شخص کو
کہ جو غیر اہل تھے. ٹھیک ہے, تو نبی الامی کی بات یہاں پر ہمارا ایک موضوع ختم ہوتا ہے. اگر اس موضوع کے بارے میں آپ کو اب بھی کوئی اشکال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ میرا اگلا موضوع جو ہے وہ دوبارہ قرآن کی طرف ہے, قرآن کے حروف کے اوپر اور قرآن کی قرأت کے اوپر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے. کوئی بات ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ مزید باتیں اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ کہا ہے. ام القریٰ یعنی کہ بستیوں کی ماں, بستیوں کی اصل. مکہ چونکہ ایک بڑا معروف علاقہ تھا اور لوگ ہر سال وہاں پر آ کر جمع ہوا کرتے تھے. وہاں پر تجارتی قافلے اپنے اسٹالز لگایا کرتے تھے, آج کی زبان میں کہہ لیں اسٹالز چیزوں کے. اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں, اور مکہ کا معنی بھی یہی ہے, ایسی جگہ جہاں ازدحام ہو لوگوں کا. مکہ کا جو اصل ورڈ ہے وہ یہی ہے, مغز. مکہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں مغز. وہاں پر آ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, پوری دنیا کا سینٹر ہے وہ. تو ام القریٰ, یعنی کہ اصل, اور قریٰ بستیوں کی اصل. تو اس وجہ سے بھی لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ امی اس لیے بھی کہتے تھے کہ یہ مکہ والے تھے, اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے. بہرحال ہم نے قرآن سے سمجھ لیا کہ قرآن کی زبان میں امی وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی. اب آ جائیے اگلا محاذ, تاریخ قرآن کا حصہ ہے. جی طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال امی کا ایک سوال تھا, عامر شور کے ان کے پاس ابھی بھی ہے یا ان کو جواب مل گیا؟ جی جی آنٹی فرمائیے کہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایک منٹ. جو جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا قرآن میں ہے. اچھا, وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ پڑھو, انہوں نے کہا نہیں آتا یہ قرآن میں وہ میں اچھا وہ آپ نے مجھے یاد لایا. نہیں ایک منٹ, تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں نہیں آتا پڑھنا؟ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ رسول نے کہا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. یہ ہے قرآن میں کیا؟ نہیں, یہ تو روایت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا, میرے ذہن میں نہیں تھی, مجھے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا. ایک مشہور روایت ہے جس میں آپ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں ان کا نزول کی پوری ایک تاریخ صحیح بخاری سے, مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہے. اما عائشہ سے روایت ہے یہ, اما عائشہ سے. اور روایت کب کی ہے؟ اللہ کے رسول کی بعثت کی, یعنی کہ اللہ کے رسول کو جب نبی کا عہدہ سونپا جا رہا ہے, اور تاریخ میں بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال اللہ کے رسول کی عمر تھی, اس وقت کے بارے میں یہ روایت کون بتا رہا ہے؟ اما عائشہ. جبکہ آپ اگر صحیح بخاری کی روایت میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ اما عائشہ کی جو اللہ کے رسول سے نکاح ہوا تھا وہ 9 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر رخصتی ہوئی تھی. آپ اس روایت کی روشنی میں اندازہ لگا لیں کہ جس وقت کا واقعہ اما عائشہ سے منسوب کیا جا رہا ہے اس وقت تو اما عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. ان کو کیا پتا یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, پہلی بات. پھر آپ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر کتنی علتیں ہیں. اس روایت میں یہ ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول غار حرا میں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول لوگوں سے الگ ہو کر غار حرا میں کئی ایام کے لیے, یہ الفاظ ہیں اس کے اندر, کئی ایام کے لیے اپنا کھانا پینا لے کر وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے, لوگوں سے الگ رہا کرتے تھے. لیکن آپ تاریخ میں پڑھیں گے اللہ کے رسول بہت بڑے تاجر تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول تاجر تھے. تو کیا تاجر جو ہے وہ لوگوں سے کٹ کر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے؟ تاجر اپنے معاش کو چھوڑ کر لوگوں سے الگ رہ سکتا ہے؟ یہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں, ناممکنات میں سے. آج بھی کوئی کاروباری شخص ہوگا وہ مکمل طور پر اپنا جو دھیان ہے وہ کاروبار پہ رکھتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ دکان کھولی یا کاروبار کیا اور جا کے مہینوں کسی اور علاقے میں رہ رہا ہے. یہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ میرے پیچھے میری بیوی ہے اس کا کیا بن رہا ہے, میرے بچے ہیں ان کا کیا بن رہا ہے. تو کیا اللہ کے رسول کی شان سے ہم یہ بات, اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کئی ہفتے کئی مہینے اپنی بیوی کو پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کس حال میں ہوں, کہاں ہوں, بچے کیسے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے آتی ہے بات. یہ تو رہبانیت ہے,
جو ہماری اس روایت میں پیش کیا گیا ہے. آپ اگر رہبانیت کا مطالعہ کریں گے نا، رہبانیت جو اصطلاح ہے یہ معروف ہے کہ لوگ ایک حجرہ پکڑ لیتے ہیں اور دنیا سے کٹ جاتے ہیں. یہ دعوت اس روایت کے ذریعے امت میں پھیلائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول وہ شخصیت جن کو اللہ منتخب کرنے والا ہے وہ لوگوں سے کٹ کر الگ ایک جگہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک تاجر، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین معاشرتی معاملات کو پورا کرنے والا بندہ معاشرے سے کٹ کر اپنی زندگی کو ایک پہاڑ کے جگہ میں جا کر اس کو گزار رہا. یہ ناممکنات میں سے اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں یہ سوچنا ہی محال ہے. دوسری بات، وہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کا نام آپ نے جبریل سنا ہوا ہے. وہ آ کے اللہ کے رسول سے بولتا ہے پڑھ، اقرا. ایک طرف تو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا اور وہ شخص آ کے ان سے بول رہا ہے کہ پڑھ، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے جو پیغام آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام بڑے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ کے کام ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آگے بولے پڑھ، جب آپ خود ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھ بول کیوں نہیں ہوں؟ یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے. اور جب وہ اللہ کے رسول کو بولتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے رسول کیا بولے؟ مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا. کیوں پڑھنا نہیں آ رہا بھائی؟ یہ سوال آپ کبھی ذہن میں لے کے آئے اپنے. ایک مادری زبان جس کی عربی ہے اس کو آپ عربی بولیں گے، وہ بولے گا مجھے پڑھنا نہیں آ رہا. اردو والے کسی بندے کو بولیں آپ اردو کی ایک لائن پڑھیں، زبان سے بولیں یہ پڑھو، وہ یہ بولے گا مجھے پڑھنا نہیں آ رہا. وہ بول ہی نہیں سکتا. ناممکنات میں سے یہ بات. آج تک علماء اس بات کو واضح نہیں کر سکے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ وہ تو ان کی زبان میں بات کر رہا تھا. تو ایسے کئی سوالات موجود ہیں اس روایت کے اندر. تو آپ یہاں سے سمجھ جائیے کہ یہ روایت جو ہے بالکل بھی درست نہیں ہے. روایت اور درایت یعنی سند اور الفاظ کے اعتبار سے بالکل باطل ہے.